مال کی تقسیم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کی رائے کی طرف رجوع کرنا۔ حضرت غفرہ رحمۃ اللہ علیہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عمر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بحرین سے مال آیا۔ پھر آگے لمبی حدیث بیان کی ہے جیسے کہ پہلے گزر چکی ہے۔ اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ جمعہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم میں سے کسی نے یہ بات کہی ہے کہ جب عمر کا انتقال ہو جائے گا، یا یوں کہا جب امیر المؤمنین کا انتقال ہو جائے گا تو ہم فلاں کو کھڑا کر کے اس سے ایک دم اچانک بیعت ہو جائیں گے۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت خلافت بھی تو اچانک ہی ہوئی تھی۔ ہاں، اللہ کی قسم یہ ٹھیک ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت خلافت اچانک ہی ہوئی تھی، لیکن اب ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی کہاں مل سکتا ہے جس کا احترام اور جس کی اطاعت ہم اس طرح کرتے ہوں جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ مال تمام مسلمانوں میں برابر تقسیم کیا جائے، اور میری رائے یہ تھی کہ دینی فضائل کے لحاظ سے مسلمانوں کو مال کم یا زیادہ دیا جائے، اور میں نے اپنے زمانے خلافت میں اسی پر عمل کیا ہے۔ لیکن اب اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کروں گا اور سب کو برابر مال دوں گا۔ ان کی رائے میری رائے سے بہتر تھی۔ آگے اور بھی حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مال دینا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں مال تقسیم کیا تو بیت المال میں تھوڑا سا مال بچ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگوں سے کہا، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم لوگوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا ہوتے تو کیا تم ان کا اکرام کرتے؟ سب نے کہا جی ہاں کرتے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اکرام کا ان سے زیادہ مستحق ہوں کیونکہ میں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ بچا ہوا مال دینے کے بارے میں بات کی۔ سب نے راضی ہو کر وہ مال حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک زنانہ عطردان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ آپ کے ساتھی اسے دیکھنے لگے کہ یہ کسے دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا آپ لوگ اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ عطردان حضرت عائشہ کے پاس بھجوا دوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ سب نے کہا جی ہاں اجازت ہے۔ چنانچہ وہ عطردان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے کھولا اور انہیں بتایا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر کتنی زیادہ فتوحات ہو رہی ہیں۔ اے اللہ، مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عطایا کے لیے اگلے سال تک زندہ نہ رکھیو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے صدقات وصول کرنے کا عامل بنا کر ایک علاقے میں بھیجا۔ جب میں واپس آیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انتقال فرما چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے انس، کیا تم ہمارے پاس صدقات کے جانور لائے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، وہ جانور تو ہمارے پاس لے آؤ، اور جو مال تم لائے ہو وہ تمہارا ہے۔ میں نے کہا وہ مال تو بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چاہے بہت زیادہ ہو وہ تمہارا ہے، اور وہ 4000 تھے۔ چنانچہ میں نے وہ مال لے لیا، اور اس طرح میں مدینہ والوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے عطایا لے رہے تھے۔ عطایا وہ مال ہے جس کی نہ مقدار مقرر ہو اور نہ اس کے دینے کا وقت۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا سر اٹھایا تو ان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جس کے چہرے پر تلوار کے زخم کا نشان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نشان کے بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک غزوے میں گیا تھا، وہاں اسے دشمن کی تلوار سے یہ زخم لگا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسے 1000 گن کر دے دو۔ چنانچہ اسے 1000 درہم دے دیے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مال کو تھوڑی دیر الٹتے پلٹتے رہے، اس کے بعد فرمایا، اسے 1000 درہم اور گن کر دے دو۔ چنانچہ اس آدمی کو 1000 درہم اور دے دیے گئے۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 4 مرتبہ فرمائی اور ہر مرتبہ اسے 1000 دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس کثرت عطا سے اس آدمی کو ایسی شرم آئی کہ وہ باہر چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیوں چلا گیا، تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ کثرت عطا کی وجہ سے شرما کر چلا گیا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ ٹھہرا رہتا تو جب تک ایک درہم باقی رہتا میں اسے دیتا ہی رہتا، کیونکہ یہ ایک آدمی ایسا ہے جسے اللہ کے راستے میں تلوار کا ایسا وار لگا ہے جس سے اس کے چہرے پر کالا نشان پڑ گیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مال تقسیم کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک سال 3 مرتبہ لوگوں میں مال تقسیم کیا، اس کے بعد ان کے پاس اصبہان سے اور مال آیا تو آپ نے اعلان فرمایا اے لوگو صبح صبح آ کر چوتھی مرتبہ مال پھر لے جاؤ، میں تمہارا خزانچی نہیں ہوں کہ یہ مال جمع کر کے رکھوں۔ چنانچہ وہ سارا مال تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ رسیاں بھی تقسیم کر دی، کچھ لوگوں نے تو رسیاں لے لیں اور کچھ نے واپس کر دیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا بیت المال کے سارے مال کو تقسیم کرنا۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے خزانچی حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کو فرمایا ہر مہینہ 1 مرتبہ بیت المال کا سارا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کرو۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد فرمایا نہیں، ہر ہفتہ بیت المال کا سارا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا کرو۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد فرمایا روزانہ بیت المال کا سارا مال تقسیم کر دیا کرو۔ اس پر ایک آدمی نے کہا اے امیر المؤمنین، اگر آپ بیت المال میں کچھ مال رہنے دیں تو اچھا ہے، مسلمانوں کو اچانک کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اس میں کام آ جائے گا، یا بیرون والے کسی وقت مدد مانگ لیتے ہیں تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا تمہاری زبان پر یہ شیطان بول رہا ہے اور اس کا جواب اللہ مجھے سکھلا رہا ہے اور اس کے شر سے مجھے بچا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے ان تمام ضرورتوں کے لیے وہی سب کچھ تیار کیا ہوا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہوا تھا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت، ہر مصیبت کا علاج اور ہر ضرورت کا نظام اللہ اور اس کے رسول کی ماننا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس عراق سے مال آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے تقسیم فرمانے لگے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر المؤمنین، ہو سکتا ہے کبھی دشمن حملہ آور ہو جائے یا مسلمانوں پر اچانک کوئی مصیبت آ پڑے، تو ان ضرورتوں کے لیے اگر آپ اس مال میں سے کچھ بچا کر رکھ لیں تو اچھا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں مارے، یہ بات تمہاری زبان سے شیطان نے کہلوائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب مجھے بتایا ہے۔ اللہ کی قسم کل کو پیش آنے والی ضرورت کے لیے میں آج اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، نہیں میں مال جمع کر کے نہیں رکھ سکتا، بلکہ میں تو مسلمانوں کی ضرورت کے لیے وہ کچھ تیار کر کے رکھوں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، اور وہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور تقوی مال کا جمع کرنا نہیں ہے بلکہ مال دوسروں پر خرچ کرنا ہے۔ حضرت سلمہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سارا مال لایا گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا اے امیر المؤمنین، مسلمانوں پر کوئی ناگہانی مصیبت آ جاتی ہے یا اچانک کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اس کے لیے اس مال میں سے کچھ بچا کر آپ بیت المال میں رکھ لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے ایسی بات کہی ہے جو شیطان ہی سامنے لا سکتا ہے، اللہ نے مجھے اس کا جواب سمجھایا ہے اور اس کے فتنے سے بچا لیا ہے۔ آئندہ سال کی ضروریات کے ڈر سے میں اس سال اللہ کی نافرمانی کروں، میں نے مسلمانوں کی ضروریات کے لیے اللہ کا تقوی تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ترجمہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مضرتوں سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ البتہ شیطان کی یہ بات میرے بعد والوں کے لیے فتنہ بن جائے گی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا، اما بعد، میں یہ چاہتا ہوں کہ سال میں ایک دن ایسا بھی ہو کہ بیت المال میں 1 درہم بھی باقی نہ رہے اور اس میں سے سارا مال نکال کر تقسیم کر دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے کہ میں نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ لکھا کہ لوگوں کو ان کے عطایا اور ان کے مقرر کردہ وظیفے سب دے دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا ہم سب کچھ دے چکے ہیں لیکن پھر بھی بہت سا مال بچا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب میں لکھا یہ مال غنیمت مسلمانوں کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، یہ عمر
یا اس کی اولاد کا نہیں ہے، اس لیے اسے بھی مسلمانوں میں ہی تقسیم کر دو۔ حضرت علی بن ربیعہ والبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ابن نباج نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے امیر المؤمنین، مسلمانوں کا بیت المال سونے چاندی سے بھر گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، اور ابن نباج پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کے بیت المال پر پہنچے اور یہ شعر پڑھا، ھذا جنایا وخیارہ فیہ وکل جانی یدہ الی فیہ، یہ میرے چنے ہوئے پھل ہیں اور جو پھل عمدہ تھے وہ انہی میں ہیں، میں نے انہیں نہیں کھایا، اور میرے علاوہ ہر پھل چننے والے کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف جا رہا تھا، یعنی میں نے اس بیت المال میں سے کچھ نہیں لیا ہے۔ اے ابن نباج، کوفہ والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ لوگوں کو اعلان کر کے بلایا گیا۔ جب لوگ آ گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیت المال کا سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور تقسیم کرتے ہوئے وہ یوں فرما رہے تھے، اے سونے، اے چاندی، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دو، اور لوگوں سے کہہ رہے تھے، لے لو لے لو، اور یوں ہی تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ نہ کوئی دینار بچا اور نہ کوئی درہم۔ پھر ابن عباس سے فرمایا، اس بیت المال میں پانی چھڑک دو۔ اس نے پانی چھڑک دیا، پھر آپ نے اس میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت مجمع تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت المال کا سارا مال تقسیم کر کے اس میں جھاڑو دیا کرتے تھے اور اس میں نماز پڑھا کرتے، اور وہاں سجدہ اس لیے کیا کرتے تاکہ بیت المال قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے۔ حضرت اعلیٰ کے والد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے تمہارے مال غنیمت میں سے کھجوروں کے اس برتن کے علاوہ اور کچھ نہیں لیا، اور یہ بھی مجھے دیہات کے ایک چودھری نے ہدیے میں دیا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بیت المال تشریف لے گئے اور جتنا مال اس میں تھا وہ سارا تقسیم کر دیا، اور پھر وہ یہ شعر پڑھنے لگے، افلح من كانت له قوصرہ یاکل منها کل یوم مرہ، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس کے پاس ایک ٹوکرا ہو جس میں سے وہ روزانہ ایک مرتبہ کھا لے، کامیابی کے لیے تھوڑی دنیا بھی کافی ہے۔ حضرت عنترہ شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر صنعت والے سے اس کی صنعت کاری اور دستکاری میں سے جزیہ اور خراج وصول کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سوئی والوں سے سوئیاں، سوئے، دھاگے اور رسیاں لیا کرتے تھے، اور پھر اسے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے، اور روزانہ بیت المال کا سارا مال شام تک تقسیم کر دیا کرتے، اور رات کو اس میں سے کچھ نہ ہوتا۔ البتہ اگر کسی ضروری کام میں مشغول ہو جاتے اور مال تقسیم کرنے کی اس دن فرصت نہ ملتی تو پھر وہ مال بیت المال میں رات بھر رہ جاتا، لیکن اگلے دن صبح جا کر اسے تقسیم کر دیتے اور فرمایا کرتے، اے دنیا مجھے دھوکہ نہ دے، جا کسی اور کو جا کر دھوکہ دے، اور یہ شعر پڑھا کرتے، ھذا جنایا وخیارہ فیہ وکل جانی یدہ الی فیہ، یہ میرے چنے ہوئے پھل ہیں اور جو عمدہ پھل تھے وہ انہی میں ہیں، میرے علاوہ ہر پھل چننے والے کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت عنترہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تھوڑی دیر میں ان کا غلام قنبر آیا، اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ سارا ہی تقسیم کر دیتے ہیں اور کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتے، حالانکہ اس مال میں آپ کے گھر والوں کا بھی حصہ ہے، اس لیے میں نے آپ کے لیے کچھ بہت عمدہ مال چھپا کر رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ قنبر نے کہا، آپ چل کر خود ہی دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے اور قنبر ان کو ایک کمرے میں لے گیا، وہاں ایک بڑا برتن رکھا ہوا تھا جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، اور وہ سونے چاندی کے برتنوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو فرمایا، تیری ماں تجھے گم کرے، تم میرے گھر میں بہت بڑی آگ داخل کرنا چاہتے ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تول کر ہر قوم کے سردار کو اس کے حصے کے مطابق دینا شروع کیا، اور پھر یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ بھی گزرا ہے، ھذا جنایا وخیارہ فیہ وکل جانی یدہ الی فیہ، اور فرمایا، اے دنیا مجھے دھوکہ مت دے، جا کسی اور کو جا کر دھوکہ دے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔